عرب میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی تھی کہ ہزاروں بندوں سے وہ اکیلا پہلوان کشتی کر سکتا تھا۔ اس کی طاقت کے چرچے بڑے دور دور تک مشہور تھے، اور اس کا وزن اور طاقت اتنی تھی کہ اگر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال کو بچھا دیا جائے اور اس کھال کے اوپر جب وہ بیٹھتا تھا تو جب کھال کو کھینچتے تھے تو وہ کھال پھٹ جاتی تھی، وہ اپنی جگہ سے تنکا بھر بھی نہیں ہلتا تھا، اور اس پہلوان کا نام تھا رکانہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کہتے ہیں کہ رکانہ، آخرت قریب ہے، اسلام قبول کر لو۔ تو رکانہ کہتا ہے کہ محمد، میں کوئی بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ایک بات جانتا ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، مجھے کشتی میں ہراؤ، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ تو تھوڑی دیر میں رکانہ جو ہے وہ اپنا لنگوٹ کس کے اور میدان میں آ گیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آستینیں اوپر کی اور کشتی اسٹارٹ ہو گئی۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد آپ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کے اور آہستہ سے اس کو نیچے سینے پہ رکھ کے اور اوپر بیٹھ گئے۔ اتنا بڑا پہلوان رکانہ، اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو وہ اپنی اس شکست کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں یہ کشتی دوبارہ لڑوں گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا بسم اللہ، آ جاؤ۔ پھر جو ہے وہ کشتی شروع ہوئی، تو آپ امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے سے جو ہے ایک دو داؤ پیش کے بعد اس کو اٹھایا اور اٹھا کے پھر اس کو آہستہ سے زمین پہ رکھ کے اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ تے یہ پایا تھا کہ آپ اسلام قبول کرو۔ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، جس طاقت سے آپ مجھ سے لڑ رہے تھے یہ طاقت آپ کے بدن کی نہیں تھی، یہ طاقت آپ کے اندر سے آ رہی تھی۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اندر کی طاقت کے لیے میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں۔ تو آپ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لی۔ تو ایک بار رات کا وقت تھا، تو کچھ چور جو تھے وہ آئے اور کافی جو ہے اونٹ گھوڑے وغیرہ جو ہے وہ چرا کے لے گئے۔ صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ چوری ہو گئی ہے، تو آپ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے۔ تو تمام صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے آپ بھیجنا چاہتے، تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اکیلا کافی ہوں ان سب کے لیے۔ آپ نے دوڑ لگائی اور ان کو پکڑ لیا۔ پکڑ کے آپ نے دیکھا تو تمام لوگ جو چور تھے، جب دیکھا کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، وہ سارے کے سارے سلینڈر ہو گئے اپنے آپ کو۔ ان کو پتا تھا کہ ان سے جیتا نہیں جا سکتا، تو آپ اللہ کے نبی کی خدمت میں سب کو چوروں کو پیش کیا گیا۔ تو آپ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سزا سنائی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد پہ ہوتے تھے تو سب سے آگے آپ خود ہوتے تھے، یعنی کبھی بھی کسی بھی دشمن کے لشکر میں آپ پیچھے نہیں آگے ہوتے تھے۔ آپ نے جب کشتی کی تو اتنے بڑے پہلوان کو چڑیا کے بچے کی طرح آپ نے اٹھا کے نیچے پٹک دیا، پچھاڑ دی، اور حضرت رکانہ حیران ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے، اتنی بڑی لاش کو پچھاڑ کے رکھ دینا، تو وہ حیران تھے۔ مقصد میرے نبی ہر چیز میں سب سے پہلے جو حقیقی لیڈر ہیں وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا۔ آپ ہمیشہ سب سے پہلے تمام صحابہ سے پہلے لیڈ کرتے ہیں ہر کام۔